السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو سب سے زیادہ جھوٹ سے نفرت ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جو یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں سستا ہے۔ جی ہاں، آج ہم پولینڈ کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں پاکستانی کم تعداد میں ہیں، لیکن وہ کیا کام کرتے ہیں اور کتنا پیسہ کما رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہودی یروشلم کے بعد سب سے زیادہ پولینڈ کیوں آتے ہیں؟ یہ ملک غربت کی لکیر سے بھی نیچے تھا، لیکن آج امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا کیا گیا 20 سالوں میں کہ یہ امیر ترین ملک بن گیا، اور آخر میں اس ملک کے خوبصورت مقامات دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے اب ہم پولینڈ کے ایک شاندار سفر پر نکلتے ہیں۔ اس ملک کا سرکاری نام ریپبلک آف پولینڈ ہے۔ پولینڈ کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 37 نمبر پر آتا ہے۔ پولینڈ کا کل رقبہ 3,12,679 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 71 نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرحدوں کی بات کریں تو یہ جرمنی، چیک ریپبلک، سلوواکیہ، یوکرین، بیلاروس، دیوانا اور روس سے ملتی ہے۔ ایک طرف بحیرہ بالٹک کی ساحلی پٹی واقع ہے۔ پولینڈ کے 61% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 39% لوگ دیہات میں آباد ہیں۔ پولینڈ کا مطلب ہے کھلے میدانوں میں رہنے والے لوگ، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک بہت بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ پولینڈ کے لوگ بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں، جو بھی بات ہو منہ پر کہہ دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگوں کو جھوٹ بولنا بالکل پسند نہیں ہے۔ پولینڈ کے لوگوں کا اعتماد اگر کسی پر ختم ہو جائے تو دوبارہ کبھی بحال نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ دوستو، پولینڈ کے لوگ سالگرہ نہیں مناتے بلکہ نام ڈے مناتے ہیں۔ پولینڈ کے لوگ 25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ پولینڈ کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ فٹ لوگ مانے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ورزش سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس ملک کی سرکاری زبان پولش ہے، جو بولنے میں تو آسان ہے لیکن پڑھنے میں بہت مشکل ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، پولینڈ میں اگر کسی بچے کی پیدائش سفر کے دوران ہو جائے تو اس بچے کے لیے ٹرانسپورٹ ہمیشہ کے لیے مفت ہو جاتی ہے۔ پولینڈ کا دارالحکومت وارسا شہر ہے، جو بہت خوبصورت شہر ہے جہاں سیاح سب سے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا؟ کوئی عمارت نہیں بچی تھی، لیکن بعد میں پولینڈ کی حکومت نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ آج اس شہر کو دیکھنے کے بعد کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شہر تباہ ہوا تھا۔ پولینڈ نے آزادی حاصل کرنے کے لیے 40 جنگیں لڑیں، جن میں اس ملک کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 30% سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 78 سال ہے۔ وارسا ایک خوبصورت اور تاریخی شہر ہے، جہاں آپ کو ہر جگہ تاریخ کے آثار نظر آئیں گے۔ اس ملک کی 98.5% آبادی رومن کیتھولک ہے اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ تقریباً 40,000 مسلمان اس ملک میں آباد ہیں اور پاکستانیوں کی تعداد 1,318 ہے۔ ہندوستانیوں کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی پولش زلوٹی ہے، جو پاکستانی روپے کے برابر اور ہندوستانی روپے کے برابر ہے۔ آپ کسی بھی اسٹور پر چلے جائیں، سب سے بڑا سیکشن آپ کو کینڈیز کا نظر آئے گا۔ اس ملک میں باقی یورپ کے مقابلے میں مہنگائی بہت کم ہے۔ ہوٹل، ٹرانسپورٹ، ریسٹورانٹ سب سستے ہیں۔ یہودیوں کا پولینڈ سے کیا تعلق ہے؟ 1939 سے پہلے تک سب سے زیادہ یہودی پولینڈ میں رہتے تھے۔ اس وقت یہودیوں کی تعداد تقریباً 35 لاکھ تھی۔ ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ پر قبضہ کیا۔ ہٹلر نے قبضہ کرنے کے بعد پورے ملک میں پابندی لگا دی کہ جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اس کے باہر سائن آف ڈیوڈ بنائے جائیں۔ یہ 6 کونوں والا ستارہ یہودیوں کی خصوصی علامت ہے، جو آپ اسرائیل کے پرچم پر بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سب ہٹلر کی نظر میں آ گئے اور ہٹلر کو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ انہیں مختلف طریقوں سے ہٹلر نے ختم کروا دیا۔ صرف چند یہودی بچے جو دور دراز کے علاقوں میں پناہ گزین تھے۔ یورپ نے 1939 سے 1945 تک 6 سال جنگیں لڑیں، جن میں 6 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے یورپ کے لوگ سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن جنگ کے بعد پورے یورپ میں خوراک کی قلت ہو گئی اور انہوں نے سور کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔
اور آج یہ ان کی خوراک میں شامل ہو چکا ہے۔ یہودی آج بھی یروشلم کے بعد سب سے زیادہ پولینڈ میں آتے ہیں اور ان گلیوں اور گھروں میں آ کر دیواروں کو ہاتھ لگا کر روتے ہیں کیونکہ یہاں ان کے آباؤ اجداد کو مارا گیا تھا۔ اس لیے پولینڈ یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پولینڈ میں کراکوف شہر میں یہودیوں کا سب سے قدیم محلہ موجود ہے۔ پولینڈ کی جی ڈی پی $63 ٹریلین ہے، جو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کے 20 نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی بھی بہت زیادہ ہے۔ پولینڈ کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $42,000 ہے، جو پاکستانی 1,01,00,000 کے برابر ہے۔ مطلب اس ملک میں ہر کوئی کروڑ پتی ہے۔ سالانہ آمدنی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 39 نمبر پر آتا ہے۔ پولینڈ کے لوگ گوشت، سبزیاں، روٹی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ڈمپلنگ ان کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے، جسے ہمارے ملک میں مومو کہا جاتا ہے۔ وارسا شہر کے درمیان سے وسٹولا دریا گزرتا ہے، جو شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ رات دیر تک اس کے کنارے بیٹھے نظر آئیں گے۔ اس شہر میں تاریخی عمارتیں سب سے زیادہ ہیں۔ تعلیم کے وزیر بننے کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا تھا۔ دنیا میں درخت کاٹنے پر سزا بھی سب سے پہلے وارسا شہر میں دی گئی تھی۔ اگر آپ پولینڈ میں سڑک بغیر زیبرا کراسنگ کے پار کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں 100 زلوٹی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں پیدل چلنے والوں کا بھی چالان ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے آپ کو عورتیں ہر جگہ کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پورے ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے، لیکن پولیس آپ کو کسی بھی جگہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر جرم کرنے کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراکوف کو پولینڈ کا سیاحتی شہر بھی کہتے ہیں۔ 80% لوگ کراکوف ضرور آتے ہیں۔ اسے پولینڈ کا ثقافتی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس شہر میں دنیا کے قدیم ترین چرچ اور یہودیوں کی پرانی عبادت گاہیں ملیں گی، جنہیں سینگوگ کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں 2 عجیب قسم کے چرچ بھی موجود ہیں، دائیں ہاتھ غریب لوگوں کا چرچ اور بائیں ہاتھ امیر لوگوں کا چرچ ہے۔ بادشاہوں کے دور میں امیر لوگ الگ چرچ میں جاتے تھے اور غریب لوگ الگ چرچ میں جاتے تھے۔ دنیا کی 5ویں بڑی نمک کی کان بھی پولینڈ کے شہر ویلیچوکا میں موجود ہے، جس میں مجسم ایک جارج اور سب کچھ آپ کو نمک کا بنا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کان 300 میٹر گہری اور 287 کلومیٹر لمبی۔ دوستو، پولینڈ کے لوگوں کے لیے حکومت بہت سی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس ملک میں سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، یہاں تک کہ پانی نلوں میں جم جاتا ہے، لیکن آپ کو پولینڈ کے کسی گھر میں گیزر لگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی سردی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہاں کی حکومت سب گھروں میں گرم پانی کا پائپ پہنچاتی ہے۔ آپ بس نل کھولیں اور گرم پانی آنے لگے گا۔ دوستو، آج پولینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں آتا ہے، لیکن شاید یہ کوئی نہیں جانتا کہ کچھ سال پہلے تک یہ ملک غربت کا شکار تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں آسٹریا، جرمنی اور روس نے اس پر قبضہ کیا اور اسے دنیا کے نقشے سے ہی ختم کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے ساتھ پورا یورپ تاریخ میں ڈوب گیا تھا۔ پولینڈ میں خوراک کی قلت بھی بہت زیادہ تھی۔ جنگوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو چکا تھا۔ 1945 سے 1990 تک اس ملک کے حالات غربت کا شکار تھے۔ پاکستان کے حالات اس ملک سے بہت اچھے تھے۔ پولینڈ کی دکانوں پر چیزیں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں۔ ملک میں ہر چیز کی قلت موجود تھی۔ دوستو، اب سن کر حیران رہ جائیں گے کہ صرف 20 سالوں میں ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں چلا گیا۔ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیا گیا کہ پولینڈ امیر ملک بن گیا۔ ان کی قسمت بدلنے والا شخص بالکا ویروس تھا، جو اس ملک کا وزیر خزانہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کرنے والوں کو مکمل طور پر سہولیات دے تاکہ وہ آزادانہ طور پر کام کر سکیں۔ ان پر کسی قسم کا حکومتی دباؤ نہیں ہوتا تھا، جس سے ملک میں نوکریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ 2004 میں یہ ملک یورپی یونین کا حصہ بن گیا، جس سے پورے یورپ تک سامان کی رسائی حاصل ہو گئی۔ ملک میں امن و امان قائم کیا اور دنیا کی بڑی کمپنیوں کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے قائل کیا۔
اس میں سب سے زیادہ توجہ آٹو موبائل کمپنیوں اور ٹیکنالوجی پر دی گئی، اور ان تمام چیزوں سے آنے والی آمدنی کو حکومت نے تعلیم اور صحت پر لگایا۔